جانتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے بہترین سپر کمپیوٹر ایک کوانٹم کمپیوٹنگ سسٹم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں علم الاسرار۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے بہترین سپر کمپیوٹر ایک کوانٹم کمپیوٹنگ سسٹم ہے جو لاکھوں ٹریلین کیلکولیشنز ایک سیکنڈ میں کر سکتا ہے؟ لیکن یہ سپر کمپیوٹر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت میں چھپی کوڈنگ کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ آج کے دور میں جہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اپنے عروج پہ جا چکی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو منٹوں میں ہزاروں کتابیں لکھ سکتی ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت جیسی بھی کوئی ایک صورت بنا سکتی ہے، تو اس کا جواب نہیں تھا۔ اللہ قرآن پاک میں بار بار انسان کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو غور کرے، تم میں سے کون ہے جو سوچے سمجھے، بے شک اس قرآن میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی کتاب میں اللہ انسان اور جنات کو یہ چیلنج دے رہا ہے کہ تم سب مل کر بھی اس جیسی کوئی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت سورہ الکوثر ہے۔ 3 آیات پر مشتمل اس صورت میں اللہ کی بے پناہ نشانیاں پنہاں ہیں کہ جنہیں اگر انسان جان لے تو اپنا سر سجدے سے کبھی نہ اٹھائے۔ اس صورت میں نمبر 10 کے کوڈ کو اللہ نے اس طرح چھپایا ہے کہ آج کا سپر کمپیوٹر بھی اسے نہیں پڑھ سکتا۔ سب سے پہلے تو یہ صورت صرف 10 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اس صورت کی دوسری آیت میں قربانی کرنے کا حکم ہے اور قربانی ذی الحج کی 10 تاریخ کو ہی کی جاتی ہے۔ پہلی آیت کو اگر غور سے دیکھیں تو اس میں استعمال ہوئے یونیک حروف کی تعداد بھی 10 ہی ہے، اور اسی طرح جو یونیک حروف دوسری اور تیسری آیت میں استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہی ہے۔ جو حروف اس صورت میں صرف ایک دفعہ استعمال ہوئے ہیں وہ بھی 10 ہی ہیں۔ جو حرف سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے وہ الف ہے، اور وہ بھی اس صورت میں 10 دفعہ ہی استعمال ہوا ہے۔ اس صورت کی ہر آیت لفظ را پر ختم ہو رہی ہے، اور عربک الفابیٹس میں را بھی 10ویں نمبر پر آتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں جو لفظ را پر ختم ہوتی ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہی ہے، اور را پر ختم ہونے والی ان صورتوں میں سورہ الکوثر بھی 10ویں نمبر پر ہی آتی ہے۔ اس صورت کی ہر آیت میں موجود دوسرے لفظ کا اختتام لفظ کاف پر ہوتا ہے۔ یہ 3 الفاظ ہیں اور تینوں الفاظ میں استعمال ہوئے حروف کی تعداد بھی 10 ہی ہے۔ اس صورت کو اگر نمرولوجیکل آرڈر میں دیکھیں تو ہر دوسرے لفظ کا اختتام کاف پر اور آیت کا اختتام را پر ہو رہا ہے۔ کاف کی نومیریکل ویلیو 20 ہے اور را کی نومیریکل ویلیو 200 ہے۔ اگر ہم 200 کو 20 کے ٹیبل میں دیکھیں تو یہ بھی 10 ہی بنتا ہے۔ قرآن کی اس صورت کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، اور بسم اللہ کے حروف کو شروع یا آخر جہاں سے بھی کاؤنٹ کریں حرف را نمبر 10 پر ہی آتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بسم اللہ میں استعمال ہوئے یونیک حروف کی تعداد بھی 10 ہی ہے۔ قرآن پاک میں صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن کی شروعات انا سے ہوتی ہے اور اختتام را پر ہوتا ہے۔ ان میں پہلی صورت سورہ القدر ہے جو قرآن میں 97 نمبر پر موجود ہے، اور دوسری صورت سورہ الکوثر ہے جو 108 نمبر پر موجود ہے۔ ان دونوں صورتوں کے درمیان موجود صورتوں کی تعداد بھی 10 ہی ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سورہ قدر میں بھی حرف را 10 مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ سورہ قدر اور سورہ کوثر دونوں کی ابتدا لفظ انا سے ہوتی ہے، اور ان دونوں صورتوں میں 10 آیات ایسی ہیں جن کی ابتدا بھی انا سے ہی ہو رہی ہے۔ سورہ القدر کی آخری آیت سے لے کر سورہ الکوثر کی پہلی آیت تک 10 ایسے الفاظ ہیں جو حرف را سے شروع ہو رہے ہیں۔ قرآن کی سورہ القدر کی ابتدا بھی حرف الف سے ہوتی ہے، اور اس پوری صورت میں 10 الفاظ ایسے ہیں جو الف سے شروع ہو رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس صورت میں ایسی میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں کہ جن کے بارے میں جان کر آپ مزید حیران ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور ہمارا اور آپ کا رابطہ